کیا پاکستان میں ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ بیرونی دشمنوں سے ہے یا اندرونی سیاسی تقسیم یعنی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن سے؟ جمہوریت جس کی بنیاد مکالمے یعنی کہ ڈائیلاگ، ٹالرنس اور مفاہمت کمپرومائز پر ہوتی ہے، جب شدت پسندی یعنی کہ ایکسٹریمزم اور نفرت کا شکار ہو جائے تو پھر جمہوریت صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ جمہوریت، ڈیموکریسی صرف ووٹ دینے کا نام نہیں، یہ ایک طرز فکر، وے آف تھنکنگ ہے۔ ایسا نظام جو تنوع، ڈائیورسٹی، برداشت، ٹالرنس اور اختلاف رائے یعنی کہ ڈسینٹ کو قبول کرتا ہے، لیکن جب معاشرے میں نظریاتی شدت پسندی، آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمزم، نفرت اور ہم بمقابلہ وہ کی سوچ آ جائے تو یہی جمہوریت، ڈیموکریٹک سسٹم کمزور ہونے لگتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی تقسیم، پولیٹیکل پولرائزیشن ایک ایسا سنگین مسئلہ بن چکی ہے جو نہ صرف قومی یکجہتی، نیشنل یونٹی کو چیلنج کر رہی ہے، بلکہ انسٹیٹیوشنل ویکنیس، ڈسٹرسٹ اور حتیٰ کہ انتہا پسندی یعنی کہ ایکسٹریمزم کو بھی جنم دے رہی ہے۔ سیاسی تقسیم، پولیٹیکل پولرائزیشن سے مراد وہ عمل ہے جس میں عوامی رائے یعنی کہ پبلک اوپینین دو انتہاؤں، ٹو ایکسٹریمز میں بٹ جاتی ہے اور اعتدال یعنی کہ ماڈریشن کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں سیاسی مخالف، پولیٹیکل اوپوننٹ صرف حریف نہیں رہتا بلکہ اینیمی بن جاتا ہے۔ جب یہی ذہنیت ہم بمقابلہ وہ کہلاتی ہے، یہ نفرت، الزام تراشی، بلیم گیم اور مکمل انکار، ٹوٹل ریجیکشن کو فروغ دیتی ہے۔ پاکستان میں یہ تقسیم صرف جماعتی رقابت، پارٹیسن ریولری تک محدود نہیں بلکہ لنگوسٹک، سیکٹیرین، ریجنل اور انسٹیٹیوشنل بنیادوں پر بھی پھیل چکی ہے۔ پاکستان میں سیاسی تقسیم کے پیچھے کئی تاریخی اور اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1، ملٹری انٹرونشنز۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بار بار مارشل لاء سے متاثر ہوئی ہے۔ ہر انٹرونشن نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد یعنی کہ ٹرسٹ کو کمزور کیا اور سیاسی دھڑے بندی، فیکشنلزم کو فروغ دیا۔ نمبر 2، ویک انسٹیٹیوشنز۔ جوڈیشری، پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن جب غیر جانبدار، نیوٹرل نہ ہوں تو عوام کے اعتماد میں کمی آتی ہے اور سیاسی تقسیم مزید بڑھتی ہے۔ نمبر 3، ایتھنک اینڈ ریجنل فالٹ لائنز۔ بلوچستان اور سندھ جیسے صوبے طویل عرصے سے احساس محرومی، سینس آف ڈیپریویشن کا شکار ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ان جذبات کو ووٹ بینک بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے جس سے نیشنل یونٹی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4، میڈیا اینڈ سوشل میڈیا۔ سیاسی وابستگی رکھنے والا میڈیا، بائسڈ میڈیا اور ان ریگولیٹڈ سوشل میڈیا اکثر نفرت انگیز بیانیہ یعنی کہ ہیٹ سپیچ، فیک نیوز اور اختلاف رائے یعنی کہ ڈسینٹ کو بدنام کرتے ہیں۔ نمبر 5، ریلیجیس ایکسٹریمزم۔ مذہب کا سیاسی فائدہ یعنی کہ پولیٹیکل گین کے لیے استعمال، خاص طور پر الیکشنز میں، معاشرے کو فرقہ وارانہ بنیادوں یعنی کہ سیکٹیرین لائنز پر تقسیم کر دیتا ہے۔ سیاسی تقسیم، پولیٹیکل پولرائزیشن کے اثرات صرف سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم پر نہیں بلکہ اکانومی، سیکیورٹی اور پبلک ٹرسٹ پر بھی پڑتے ہیں۔ نمبر 1، ایروژن آف ڈیموکریٹک نارمز۔ سیاسی مقابلہ، پولیٹیکل کمپٹیشن، مفاہمت یعنی کہ ریکنسیلیشن کی بجائے ہاسٹیلٹی میں بدل جاتا ہے۔ ہر قیمت پر جیتنے کی سوچ ڈیموکریسی کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 2، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ بار بار تحریک عدم اعتماد، نو کانفیڈنس موشن، پروٹیسٹس اور انسٹیٹیوشنل کلیشز حکومت کی کارکردگی یعنی گورننس کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 3، گورننس گرڈ لاک۔
جب سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز تعاون نہ کریں تو لیجسلیشن اور ریفارمز رک جاتی ہیں اور اسٹیٹ مشینری مفلوج ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، رائز ان ایکسٹریمزم اینڈ وائلنس۔ تقسیم شدہ معاشرہ، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی، پولیٹیکل وائلنس اور سیکٹیرین کلنگز یعنی کہ فرقہ وارانہ قتل و غارت کو جنم دیتے ہیں۔ اختلاف رائے، ڈسینٹ کو ملک دشمنی یعنی کہ ٹریژن قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، لاس آف پبلک ٹرسٹ۔ انسٹیٹیوشنز پر جانبداری باعث کا تاثر عوام کو جمہوری نظام یعنی کہ ڈیموکریٹک سسٹم سے بدظن کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اکانومک ڈیکلائن۔ سیاسی انتشار، پولیٹیکل ٹرموائل انویسٹمنٹ کو روکتا ہے، کرنسی کمزور ہو جاتی ہے اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس التوا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف PTI اور اپوزیشن پارٹیز کے درمیان انٹینس کنفرنٹیشن دیکھی گئی۔ دونوں طرف سے الزامات کا طوفان، کرپشن، غیر ملکی ایجنڈے، فارن ایجنڈا اور ٹریژن جیسے سنگین الفاظ۔ میڈیا پر الزامات، میڈیا پروپیگنڈا، سڑکوں پر مظاہرے، اسٹریٹ پروٹیسٹس اور بالآخر وزیر اعظم کی برطرفی۔ نتیجہ، عوامی بحث و مباحثہ زہریلا ہو گیا، پبلک ڈسکورس بیکم ٹاکسک، اداروں پر جانبداری کے الزامات لگے اور اکانومی انسرٹینٹی کا شکار ہو گئی۔ ادارے یعنی کہ انسٹیٹیوشنز چاہیں تو سیاسی تقسیم پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو ختم کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے مزید بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جوڈیشری، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ پر اکثر جانبداری یعنی کہ باعث ہونے کے الزامات لگتے ہیں۔ جب ادارے سیاسی فریق پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بن جائیں تو ان کی غیر جانبداری نیوٹرلٹی مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ادارے خود کو آئینی دائرے میں رکھیں یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز میں رکھیں تو ڈیموکریسی کی بقا ممکن ہے۔ سیاسی تقسیم پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پولیٹیکل ٹالرنس، رہنماؤں کو ڈفرینسز کو تسلیم کرنا اور ہیٹ سپیچ سے اجتناب کرنا ہوگا۔ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل طور پر کام کرنا ہوگا۔ نمبر 3، میڈیا کی اصلاحات، میڈیا ریفارمز۔ جھوٹی خبروں، فیک نیوز، ہیٹ کنٹینٹ کو روکنے کے لیے میڈیا پر کوڈ آف کنڈکٹ نافذ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 4، نصاب میں اصلاحات، نوجوانوں کو جمہوریت، ٹالرنس اور سیوک رسپانسبلٹی سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5، ریاستی اداروں کی غیر سیاسی حیثیت، ڈی پولیٹیسائزیشن آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، فوج، بیوروکریسی کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ نمبر 6، انکلوسیو پولیٹکس، ویمن، منارٹیز اور مارجنلائزڈ گروپس یعنی کہ محروم طبقوں کو نمائندگی دی جائے۔ سیاسی تقسیم پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان کی جمہوریت یعنی کہ ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا خطرہ، بگیسٹ تھریٹ بنتی جا رہی ہے۔ یہ جمہوری عمل ڈیموکریٹک پروسیس کو محاذ رائے یعنی کہ کنفرنٹیشن میں بدل دیتی ہے، معاشرے کو ناقابل مفاہمت گروپوں، ان ریکنسیلیبل گروپس میں تقسیم کر دیتی ہے اور انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرتی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جرأت مند قیادت، بولڈ لیڈرشپ، غیر جانبدار ادارے، نیوٹرل انسٹیٹیوشنز اور باشعور سول سوسائٹی، انفارمڈ سول سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ تب بھی پاکستان ایک بحران زدہ، کرائسس ریڈن جمہوریت سے ایک پائیدار، سسٹینیبل اور عوام دوست پیپل سینٹرک نظام کی طرف بڑھ سکتا ہے۔